میرے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماشاءاللہ آپ نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. اب اسے 10 لوگوں تک آگے شیئر کر دیجئے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی، لیکن آپ کو ثواب ضرور ملے گا، اتنا میں گارنٹی دے رہا ہوں. 10 لوگوں کی زبان سے جو کلمہ نکلے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اسے شیئر کر دو. ساری فالتو چیزیں شیئر کرتے ہیں، آپ یہ شیئر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کل کے لیسن کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ کیا کسی بھی عادت کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کچھ فیصد تک؟ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادت ٹھیک نہیں، اس کے نقصان کا بھی علم ہوتا ہے، چھوڑنے کے فوائد بھی پتہ ہوتے ہیں، مگر پوری کوشش کے باوجود اس سے چھٹکارا نہیں ہو رہا ہوتا. دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، عادت سے دل بھی تنگ ہوتا ہے، ایک حد تک اس کو چھوڑا بھی جاتا ہے مگر مکمل چھٹکارا نہیں ملتا، پھر اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے. ایسی عادات کو چھوڑنے کے لیے مزید رہنمائی کریں. یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات ہم ایک راستے پہ چلتے ہیں، کچھ دیر چلتے رہتے ہیں لیکن پھر گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ چلنے لگتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ چلنا نہ چھوڑیں تو ایک دن آپ پل پار کر جاتے ہیں، مکمل طور پر چھٹکارا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور مسلسل کوششیں. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک بری عادت کو چھوڑنے کے بعد اس کو ایک اچھی عادت سے ریپلیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ خلا پر ہو جائے. اور پھر انسان کو ایک نئے طریقے پر چلنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو گرو کرنا پڑتا ہے اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. وہ نئی چیزیں میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اوور نائٹ چینج نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ پائیدار نہیں ہوتا، اس میں بار بار انسان پلٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بری عادت کو چھوڑیں تو اسے کسی نہ کسی نئی عادت سے ریپلیس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی مختلف طریقے بتائے گئے تھے، میں ان کو بھی دہرا دیتی ہوں، کچھ نئے ٹپس بھی دوں گی. کہ جب آپ عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کی مدد بھی ضرور آتی، اس میں پھر استقامت آ جاتی. تو کسی بھی کام یا کسی بھی چیز کو منزل تک پہنچنے کے لیے استقامت ضروری ہوتی، تسلسل کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی کچھ طریقے بھی. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج ہمیشہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ. کسی بھی چیز کی تبدیلی کو ایکسپٹ کرنا ایک بہت ہی بھاری کام ہے، مشکل کام ہے. نفس پہ بھی بھاری ہوتا ہے، انسان کے ماحول پہ بھی، اور اس میں بہت قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے ایک وقت میں ایک ہی چیز کو لیں. مثلا ایک بری عادت ہے اور بہت ہی بری ہے یا حرام درجے کی برائی ہے، تو اس کو پوری طرح فوکس کریں. پھر یہ کہ اس کا بھی بریک ڈاؤن کر لیں، یعنی اس میں بھی سٹیپس رکھ لیں. آسان چیز سے شروع کریں، چھوٹی چیز سے شروع کریں، ایک دم بڑی چیز پہ نہ جائیں. مثلا اگر آپ نے ٹاپ آف دا ہل جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسٹریٹ سٹیپ ایسے اوپر نہیں چڑھ سکتے. کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی آپ صرف ایک اور بہتر راستہ تلاش کرنے کے لیے رائٹ یا لیفٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کی پگڈنڈیوں سے گزر کر تب آپ اوپر چڑھتے ہیں. اور پھر اگر آپ ایک دم سٹیپ سیدھا لینے کی کوشش کریں یا زیادہ اونچا ایک ہی دفعہ چڑھنے کی کوشش کریں تو بعض وقت واپس گر جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے. چھوٹے سٹیپس، بیبی سٹیپس،
ایزی سے آغاز، تھوڑے سے آغاز، ایک چیز پر ایک وقت میں کام، اور پھر کم از کم اس کو 30 دن دیں، یعنی منیمم ٹائم ہے. لیکن اگر آپ 40 دیں گے تو انشاءاللہ وہ اندر جم جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اپنی ان چیزوں کو لکھ کر بھی رکھیں اور پازیٹیو سینٹینسز بولیں. مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں بری عادت چھوڑنی ہے، اس برائی سے مجھے نکلنا ہے اور میں نکل کر چھوڑوں گی. اور اس کو اپنی زبان سے بولا بھی کریں. یعنی دعا مانگنا تو اپنی جگہ ہے، دعا بھی مانگ رہے کوشش کریں، لیکن پازیٹیو سٹروکس دیں اور منفی باتوں سے مکمل پرہیز کریں. اگر آپ گر گئے ہیں پھر تو یہ نہ کہیں میں یہ نہیں کر سکتی. ہمت نہیں ہارنی. وہ امیر تیمور کی مثال یاد ہے نا، جس نے ایک چیونٹی کو دیکھا تھا کہ وہ شاید 80 بار گری تھی، لیکن بالآخر وہ چڑھ گئی اوپر جہاں اس نے چڑھنا تھا. تو ہم بھی ہو سکتا ہے کہ 80 بار گرے اس راستے پہ چلتے ہوئے، لیکن چونکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں، کیونکہ کچھ غلط کام ایسے ہیں کہ جن کو ہر قیمت پہ چھوڑ دینا چاہیے. جس شروع میں بات ہوئی تھی کہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں، کچھ انسان کے اندیشے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتا. مثلا حرام مال، اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ حرام مال کما رہا ہے اور اس کے اندر گلٹ بھی ہے اور اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے، لیکن کیوں نہیں چھوڑ پاتا؟ ایک تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی کہ اگر یہ فلاں جاب چھوڑ دی یا فلاں بزنس چھوڑ دیا یا بزنس میں ملاوٹ چھوڑ دی. مثلا جو لوگ گیس بیچتے ہیں یا پیٹرول وغیرہ بیچتے ہیں، سب کو پتا ہے کتنی کتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا جب ضمیر جاگتا ہے اور اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا چیز روکتی؟ ایک طرف خواہشات کی آمدنی کم ہو جائے گی تو فلاں فلاں چیزیں پھر زندگی سے نکالنی پڑیں گی، اور دوسری طرف اندیشے کہ پھر ہمارا بنے گا کیا اور ہم کہیں لاس میں نہ چلے جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں، سبھی تو یہی کر رہے ہیں. تو کوشش کے باوجود بھی اس سے باہر نہیں آ پاتے. لیکن اگر وہ پکا ارادہ کر لیں اور کرنا چاہیں تو وہ ایک نئی مثال بھی قائم کر سکتے ہیں، جو کہ اگرچہ مشکل ہے، ناممکن نہیں. تو کرنے کے کاموں کو ہمیشہ لکھیں کہ یہ مجھے کرنا ہے اور ان کو دہرائیں اور اس کا پلان آف ایکشن بھی تیار کریں. مثلا اگر کسی نے حرام کاروبار سے نکلنا ہے تو اس میں وہ طے کر لے کہ میں اتنے عرصے میں یہ کر لوں گا، پھر یہ فلاں فلاں قرضہ ادا کرنا ہے، یہ اس سے نکل آؤں. تو اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن رکھ لے کہ اس وقت تک مجھے اس سے پوری طرح باہر آنا ہے. اگر وہ یہ کہے گا کہ میں ایک ہی دن میں پیٹرول پمپ بند کر کے چابیاں لے کے گھر بیٹھ جاؤں کہ یہ حرام کام ہے، تو یہ نہیں کر پائے گا، ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ شراب کے حرام ہونے میں ٹائم لگا تھا. سود بالکل آخر میں جا کے مکمل طور پر ختم کیا گیا تھا. تو کچھ کام ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں، ان سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی بھی عادت میں. ٹھیک ہے، بری عادت کے چھوڑنے میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں یا اچھی عادت کے اپنانے میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں. ان رکاوٹوں کا اچھی طرح جائزہ لیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ وقتاً فوقتاً کچھ ٹیمپٹیشنز آ جاتی ہیں بیچ میں، وہ بھی انسان کو پھر پھسلا دیتی ہیں، ان کو بھی نوٹ کر کے رکھیں. مثلا آپ نے عہد کیا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی. مثلا آپ کے گھر میں ہی ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، بچوں کے اوپر چیختے چلاتے ہیں آپ، یا کوئی بھی چیز، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر یا گھر کے پورے ماحول کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اور آپ اپنے ساتھ پرومس بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور بہت کچھ کرتے، لیکن اچانک پھر آپ کو کروٹتے. تو اب آپ ضرور جائزہ لیں، انالائز کریں کہ کیا ہوا تھا، کیا میں بھول گئی تھی، وہ پھسلن کون سی تھی، کس وجہ سے ایسا ہوا، اپنے اندر کی رکاوٹ کیا تھی، باہر کی رکاوٹ کیا تھی، اندر کی ٹیمپٹیشن کیا تھی، باہر کی ٹیمپٹیشن کیا تھی. تو جب بھی آپ ناکام ہو تو ناکامی کی وجوہات جانیں، اسباب جانیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ فائر والز لگائیں. فائر والز کیا ہوتی؟ کمپیوٹر پہ وائرسز کو کنٹرول کرتی ہیں نا، کچھ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہونے دیتی. ٹھیک، تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے رکھنے ہیں، وہ کون سی جگہ کھلی ہیں کہ جہاں سے ایسی چیزیں اندر آ جاتی ہیں، چاہے وہ دل کے اندر ہیں یا باہر ماحول میں ہیں، کہ جو آپ کو پھر اس رستے پہ لے جاتے ہیں. رستے بند کریں، وہ سد ذرائع جس کو کہتے ہیں. مثلاً ان میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ خود آپ کے دوست ہو سکتے ہیں کہ جو آپ سے مخصوص قسم کی ہی گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ ری ایکشن میں وہ کہہ جاتے ہیں وہی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کسی خاص شخص سے آپ بات کریں، اس کو غلط بیانی کی عادت ہے یا اس کو غیبت کی عادت ہے یا اس کو ٹانٹ کرنے کی عادت ہے، تو انکانشیسلی آپ بھی ٹانٹنگ وے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں یا وہی کام کرنے لگتے ہیں. تو بیرونی پریشرز کو قبول نہ کریں. اگر آپ اس کا فائٹ نہیں کر پا رہے
تو جگہ چھوڑ دیں، دوست تبدیل کر لیں، اس ماحول کو تبدیل کر لیں. ہجرت کا یہی معنی ہے. گناہوں کو چھوڑنا ہجرت ہے نا. تو وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے. یعنی پہلے تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ہو رہے تو اپنے آپ کو چینج کریں، نہیں کر پا رہے تو جگہ چینج کر دیں، ماحول چینج کر دیں، لوگ چینج کر دیں، اور یہ سب کچھ پاسبل ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ جب گھر میں محفل جمتی ہے، سارے بیٹھتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اوپر ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ جن کی عادت یہی ہوتی ہے کہ پورے خاندان پہ تبصرہ کرتے ہیں کچھ. تو اب آپ کو طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو کیسے ختم کر سکتی ہوں. یا ہمیں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ وہاں سے اٹھ جائیں، وہ جگہ تبدیل کر دیں، ٹاپک تبدیل کر دیں. جب تک وہ اس چیز میں ہے آپ اس پہ انٹرسٹ نہ لیں، جب وہ اسے چھوڑ دیں تو پھر آپ باقی بات کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی اور سے توقعات نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا. توقعات کو کم کریں. پھر اسی طرح یہ کہ صبر ضروری ہے. ڈونٹ گیو اپ، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس عادت سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے. کیونکہ میں نے اپنے ساتھ یہ طریقہ کیا ہے اور الحمدللہ کئی ایک ایسی چیز